اتنی امت عطا فرمائیں گے آخرت کے مقابلے میں، باقی پیغمبروں کے مقابلے میں آپ کی امت کیا ہوگی؟ بہت زیادہ ہوگی۔ ایک بیٹی کی جدائی کے اوپر اتنا غمگین ہوتے ہو؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا اور اس کوثر کے اوپر آنے والوں کی تعداد کیا ہے جی؟ بہت زیادہ، جم غفیر ہے جی، لا تعداد ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے محشر کے میدان کے اندر 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں سے صرف اور صرف کیا جی 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، باقی 1,24,000 پیغمبروں کی کیا جی امتوں کی صفیں ہوں گی۔ کتنی بنتی ہیں جی؟ 40، اور امت محمدیہ کی کیا جی صرف اور صرف 80۔ ایک روایت اور میں آتی ہے 80 میں بھی آتا ہے۔ تو فرمایا میرا محبوب ہم نے آپ سے ایک بیٹا لیا ہے اور بدلے میں کیا کر دیا جی؟ ہم نے آپ کو یہ روحانی بیٹے دے دیے۔ کتنے بیٹے؟ ایک بیٹا لیا ہے، ہم نے آپ کو ابو بکر جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے، ہم نے ایک بیٹا لیا ہے آپ کو عمر جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے، ایک بیٹا لیا ہے حضرت عثمان بن عفان جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے، ایک بیٹا لیا ہے حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے، ایک بیٹا لیا ہے سیدنا امیر معاویہ جیسا لیڈر اور جنرل آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ایک بیٹے کی جدائی کے اوپر اتنے غمگین ہوتے ہو، ہم نے تو آپ کو کیا کر دیا جی؟ روحانی بیٹوں کی اتنی تعداد دے دی ہے، اتنی تعداد دے دی ہے کہ اتنی کسی اور پیغمبر کو نہیں دی۔ یہ ہو گیا کوثر۔ کوثر سے مراد کیا جی؟ حوض کوثر۔ دوسرا معنی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، کوثر سے مراد ہم نے آپ کو صفات کثیرہ عطا فرمائی ہیں۔ کیا؟ حسن کی بات کی جائے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ۔ جب زلیخا کے اوپر تہمت لگی، زلیخا کی سہیلیوں نے کہا ایک غلام کے لیے تو نے اپنے منہ کو کالا کر دیا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ عورتیں ہیں جی، عورتوں کو کہا کہ بھئی تو ملکہ ہو کر ایک غلام کے لیے کیا کر دیا؟ اپنی بدنامی کروا دی ہے۔ زلیخا نے کہا ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ جس کے لیے میں تڑپی ہوں، جس کے عشق میں بار بار جلی ہوں، تو اس کے حسن کی کیا ہی جھلک ہے۔ تو زلیخا نے ایک جھلک کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا جی؟ سامنے کیا، اور اس کے لیے اس نے پلان بنایا۔ جتنے بڑے بڑے وزیر تھے ہوتے ہیں نا جی، ظاہر بات ہے نائب وزیر اعظم، اس کے بعد سیکنڈ وزیر اعظم، وزیر داخلہ وغیرہ وغیرہ جی، ٹھیک ہے، وزیر خارجہ، اس نے سارے وزیروں کی بیویوں کو بلایا، ایک ہال کے اندر جمع کیا، سب کے ہاتھوں کے اندر پھل دیا اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ سامنے آ جاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو انہوں نے کیا کر دیا؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اتنی تیز چھری چلی کہ پھل کٹتے ہوئے انگلیاں بھی کٹ گئی۔ حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، ٹھیک ہے، اور منہ سے کیا نکلا؟ کہنے لگی ما الا بشر، یہ انسان نہیں ہو سکتا، اتنا حسین و جمیل میرا پاک پیغمبر، ہم نے آپ سے ایک بیٹا لیا ہے اور ایک بیٹے کے بدلے کے اندر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ حضرت یوسف کا حسن ایک طرف اماں جان اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے بارے میں، آپ کے حسن کے بارے میں فرماتی ہیں یوسف کے دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کٹوا لی، لیکن میرے محمد کے دیکھنے والوں نے اپنے گردنوں کو اڑا دیا۔ ہاں دیکھو، حسن یوسف علیہ السلام کو عطا بھی کیا گیا، لیکن ان کے چاہنے والوں نے، دیکھنے والوں نے انگلیاں کٹوائیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں کٹوا لی۔ اب بتاؤ یہ حسن کس کا ہے؟ دوسرا معنی ہے صفات کثیرہ عطا فرمائی میرا پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ عصا مارتے ہیں، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، پتھر کے اندر سے پانی نکلتا ہے جی۔ آپ ہمارے علاقے میں جاؤ جی، ناران کا خان میں پتھروں ہی سے پانی نکلتا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انگلیوں کے اندر سے فوارے پھوٹنے لگ جائیں تو یہ سب سے بڑا کیا جی؟ کمال ہے۔ کمال وہ بھی ہے، کمال یہ اس سے زیادہ ہے۔ میرا پاک پیغمبر کیوں غمگین ہوتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ایک بیٹا لیا ہے، ایک بیٹے کے بدلے میں ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اور ایک معنی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان قبر اللہ مرکزہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر کیوں پریشان اور غمگین ہوتا ہے؟ ایک بیٹے کی جدائی کے اوپر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا ہے۔ قرآن وہ لریب کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ نے کیا کیا جی؟ خود اٹھایا ہے۔ انسان اگر اس کی ذمہ داری قبول نہ بھی کرے نا جی، تب بھی اللہ کیا کرتا ہے جی؟ اس کی حفاظت کر کے دکھائے گا۔
اللہ نے اس سے پہلے کئی صحیفے اتارے، 100 صحیفے اور 4 یہ آسمانی بڑی کتابیں. کسی کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. فرمایا میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر قرآن عطا فرمایا. اور حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں اس کوثر سے کیا کرے گا، نہیں پانی پیے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو یاد کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، قیامت والے دن اللہ رب العزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر سے اس کو سراغ فرمائے. میرا پاک پیغمبر ایک بیٹا لی ہے، ایک بیٹے کی جدائی کے اندر تیرا دل بڑا غمگین ہے. ہم نے تو تجھے روحانی بیٹوں کی تعداد کے اندر اضافہ فرما دیا ہے. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، دنیا کی ہر بھلائی آپ کے پاس آ گئی ہے. ہم نے آپ کو صفات کثیر عطا فرما دی ہے، معجزات ہی معجزات ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے ہر پیغمبر کو معراج کروائی ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروائی تاکہ کیا ہو جائے، یقین ہو جائے. پیغمبروں کو یقین ہوتا ہے لیکن دلی اطمینان. لیکن جب باری آئی ہمارے پیغمبر کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مسجد حرام سے اٹھایا ہے، مسجد اقصی پر لے کر گیا ہے اللہ. مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا پر، سدرۃ المنتہا سے عرش معلی پر اللہ کو تحفے دیے، اللہ سے تحفے لیے. 3 تحفے وہاں سے لے کر واپس آئے. کون کون سا جی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ تحفہ اللہ نے دیا ہے. ایک تحفہ ہمارا ہے، ایک تحفہ پیغمبر کا ہے اور ایک تحفہ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، اسی تحفہ دینے آپ کی حیثیت کے مطابق 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 5000 روپیہ، 10000 روپیہ، زیادہ سے زیادہ سونے کا لاکٹ چاہ دیں، سونے کی انگوٹھی چاہ دیں. ٹھیک ہے، ایک اس سے اوپر کے لیول کا بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کروڑ پتی ارب پتی ہوتا ہے، وہ گاڑی تحفے میں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اس سے ہوتا ہے جہاز دے دیتے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک تحفہ اللہ نے دیا، وہ تحفہ کیا تھا جی؟ وہ یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیات اس سے پہلے میں نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. یہ 2 آیات جو بندہ پڑھ کر سوئے گا اس بندے کی کیا ہے جی، قبر بھی روشن ہوگی، اس بندے کی کیا ہے جی، نیند کے اندر حفاظت بھی ہوگی. دوسرا تحفہ فرمایا میرے پاک پیغمبر میں آپ کی امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کروں گا. 50 سے کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. فرمایا میرے پاک پیغمبر ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. ہمارے وعدے جو ہوتے ہیں نا جو وفا ہوتے ہیں. آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں لیکن میں اللہ ان کو ثواب 50 نمازوں کا دوں گا. سبحان اللہ، کتنی عظمت کی بات ہے. اور تیسری وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. میرا پاک پیغمبر آپ نماز پڑھیے، وانحر اور آپ قربانی کیجیے. یہ ترغیب ہے، یہ ترغیب ہے. پیغمبر کو تسلی ہے اور ہمارے لیے کیا ہے، ترغیب ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو غموں کے اندر، جدائی کے اندر دل کے سکون کے لیے ایک وظیفہ بتایا. کون سا جی؟ نماز. باپ فوت ہو جائے